بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا آج کل معیار ترقی یہ ہے، معیار ترقی یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے کوئی حد نہ ہو۔ خوشی کرنی ہے تو ایسی کرنی ہے کوئی حد نہیں، بس خرچ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، یہ ترقی ہے۔ کمانے پہ آؤ تو بس کماتے ہی رہو، جی بھائی ترقی ہے۔ کپڑے بنانے پہ آؤ، کھانا بنانے پہ آؤ، گھر بنانے پہ آؤ، زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں کوئی حد نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں اس کا نام ترقی ہے۔ آج کل معیار ترقی یہ ہے کسی چیز کے لیے کوئی حد نہ ہو، بلکہ اس میں جہاں تک ہو سکے بڑھتے رہو، مگر اسلام نے اس کی نفی کی۔ اسلام میں ہر چیز کی حد ہے، یہاں تک کہ نیکی کی بھی حد ہے۔ یہ نہیں کہ روزی رکھتے چلے جا رہا ہے، یہ نہیں کہ رات بھر نفل ہی پڑھتے چلے جا رہا ہے، نیکی کی بھی حد ہے، کی جائے کہ دیگر چیزیں۔ لیکن آج ترقی کا معیار یہ ہے کہ کسی چیز کی کوئی حد نہ ہو، بس جہاں تک ہو بڑھتے چلے جاؤ، اور ہم سمجھتے ترقی ہو رہی ہے، کوئی حد ہوتی ہے۔ تو اسلام اس بے راہ روی سے روکتا ہے کہ ہر چیز کو حد میں رکھو، کماؤ ایک حد تک، کھیلو ایک حد تک، ہر چیز کی حد ہو۔ کھیل بھی ایک حد ہو، اب ایسا نہیں کہ پورا خزانہ ہی اس پہ جھونک دو۔ پہلے نوجوان کرکٹ کھیلتے تھے، اب بوڑھے بھی کھیلتے، اب بوڑھوں کی ٹیم بھی بنا دی دنیا نے، 60 سال سے اوپر والے۔ پہلے جن کی آنکھیں تھے وہ کھیلتے تھے، اب نبیروں کی بھی بنا دی۔ پہلے مرد کھیلتے تھے سب کے سامنے، اب عورتیں بھی کھیلنے لگ گئی۔ کوئی حد ہے بھائی، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ترقی ہو رہی ہے۔ فرمایا آج کل معیار ترقی یہ ہے کسی چیز کے لیے کوئی حد نہ ہو، بلکہ اس میں جہاں تک ہو سکے بڑھتے رہو، مگر اسلام نے اس کی نفی کی۔ اسلام میں ہر چیز کی حد ہے، حتیٰ کہ اعمال ظاہرہ کے لیے بھی حدود ہیں اور اعمال باطنہ کے لیے بھی حدود ہیں۔ خشیت اللہ سے ڈرنا، اس کی بھی ایک حد ہے۔ اتنا نہ ڈرو کہ زندگی بالکل معطل ہو جائے، ہر وقت ڈر لگ رہا ہے، نیند ہی نہیں آ رہی، کچھ کھایا ہی نہیں جا رہا۔ اللہ کی خشیت بھی ایک حد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد یہ بتائی کہ اے اللہ مجھے اپنے خوف میں سے اتنا خوف دے دے کہ میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ سبحان اللہ، وہ بھی ایک حد ہے۔ اے اللہ اپنے خوف میں سے اتنا خوف دے دے کہ میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان وہ کیا بن جائے؟ رکاوٹ بن جائے۔ اس میں بھی حد ہے کہ اتنا نہیں کہ میری زندگی معطل ہو جائے، خوف کے مارے نیند ہی نہیں آ رہی، خوف کے مارے کھانا ہی نہیں کھایا جا رہا، تو خوف کے مارے مزہ ہی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک۔ ٹھیک ہے، خشیت بھی ایک حد ہے، تو ہر چیز کی حد ہے، اعمال ظاہرہ کی بھی حد ہے، اعمال باطنہ کی بھی حد ہے۔ حدود ہے، اور ہر چیز اپنے حد میں ہو نا تو اچھی لگتی ہے۔
فرمایا آج کل کا معیار ترقی یہ ہے کسی چیز کے لیے کوئی حد نہ ہو، کمانے پہ آدمی کماتا ہی رات دن صبح شام، یہ کس کے لیے کما رہا ہے، کتنا کمائے گا؟ اچھا دھوکا ہوتا ہے جی اتنے لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے نا، روٹی کھا رہا ہے، تم یہ ویسے ہی دے دیا کرو نا ان کو روز، روزگار لگا ہوا لوگوں کا۔ تو حدود کے اندر روزگار بھی لگاؤ نا بھائی، اس کی بھی حد ہو، اور یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں، دوسروں کی دنیا سنوارتے سنوارتے اپنی عاقبت خراب کر دیں، یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں، دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی عاقبت خراب کر دیں۔ ہر چیز کے لیے ایک حد معین ہے، حد تاکہ شوق خداوندی اور خوف الہی کے لیے بھی حدود ہیں، ان سے باہر نہ نکلو، ہر کام کو قاعدے اور اصول سے کرنا چاہیے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد مقرر کی ہے، بس ان حدود کا خیال رکھنا ہی پرہیزگاری ہے، ہر چیز کی حدود۔ خدمت مع الخلق، مخلوق خدا کی خدمت، خدمت خلق، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے خدمت خلق، ہاں جب حدود کے ساتھ۔ اب لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، پیسے کیسے جمع کرتا ہے؟ کنسرٹ کر کے، گانے کی محفلیں جمع کر، کیوں پیسے جمع کر بھائی؟ خدمت کرنی ہے، لوگ انسانیت کی خدمت کرنی ہے، انسانیت کی خدمت کرنی۔ خدمت خلق بھی تبھی عبادت بنے گی جب وہ بھی حدود کے اندر ہو۔ نیری خدمت خلق بھی اس وقت کارآمد نہیں ہوتی جب حدود سے تجاوز ہو جائے۔ اذان ہو گئی، تلاوت کر رہا ہے آدمی، نماز کھڑی ہونے والی، اب حکم کیا ہے؟ نماز پڑھ لو، تلاوت چھوڑ دو۔ اب تلاوت سے روکا جائے اور کوئی کہ میں تو خدمت خلق کر رہا ہوں، نماز ہی نہ پڑھے، یہ کون سی خدمت خلق کی بھی ہے؟ یہ حد سے تجاوز ہے۔ حدود کے اندر رہ کے کرو گے تو پھر مخلوق کی خدمت عبادت بنے گی، لیکن جب تم حدود کو توڑ دو گے، ورنہ تو ڈاکو بھی کیا کہتا ہے؟ میں ڈاکہ مارتا ہوں امیروں سے اور غریبوں گھروں میں راشن پہنچاتا ہوں، بتائیے یہ خدمت خلق اچھا ہے؟ خدمت خلق تو کر رہے ہو کہ میں امیر ہو گھر سے ڈاکہ مارتا ہوں اور غریبوں گھروں میں راشن پہنچا دیتا ہوں، خدمت خلق ہو رہی ہے نا؟ ارے میاں حدود کا خیال نہیں رکھا گیا، حدود کا خیال نہیں رکھا۔ بھائی کے 4 یا 3 بچے ہیں، میں چوری کر لیتا ہوں اور انہیں گھر کا روزگار چلتا ہے، کھانا پینا چلتا ہے، ضروریات پوری ہوتی ہے، خدمت خلق تو اور اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں خدمت خلق سے روکتے ہیں، خدمت خلق سے نہیں روکتے بھائی، خدمت خلق حدود میں ہو، شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ فیکٹری سود پہ چل رہی ہے، بھائی سود ختم کر دو، نہیں، کتنے لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے، کتنے لوگوں کے گھر چل رہے ہیں، لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے، یہ خدمت خلق نہیں ہے۔ تو بھائی ہر چیز حد کے اندر ہونی چاہیے، خدمت خلق بھی حدود کے تحت ہونی چاہیے۔ شریعت کا حکم ٹوٹے گا، اللہ کی نافرمانی ہوگی، پھر تو عبادت بھی نہیں ہے، وہ روزہ بھی نہیں ہے،
اور وہ خدمت خلق بھی نہیں ہے. تو آج دنیا نے حدود کا خیال چھوڑ دیا اور سمجھ رہا بس ترقی ہو رہی ہے. اور ترقی کا مطلب کیا ہوا کہ کسی چیز کی کوئی حد نہ ہو, کسی چیز کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو, بس اس کا نام ترقی. طریقہ اصلاح حال یعنی حالت درست وہی ہے جو عند اللہ درست ہو. اصلاح وہی پر موقوف ہے. آج کل بہتوں کا مذاق یہ ہے کہ نیکی کو محض نفع رسانی مخلوق میں منحصر سمجھتے ہیں. اصلاح حال واجب ہے. اس کا طریقہ ہر کام میں اپنی رائے اور ہوائے نفس کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کرنا. اصلاح حال یہ ہے کہ اصلاح اسی کا نام ہے کہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا آ جائے بھائی, اتباع آ جائے, آپ کی فرما برداری آ جائے. اعمال صالحہ وہی ہیں جن سے آخرت کی منفعت حاصل ہو. ضروری اعمال یعنی ارکان اربع آج کل لوگوں پر گرا ہیں. ان کی گرانیوں کے سہل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دل اور زبان کو درست رکھنا. آج فرائض پر عمل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. کیوں مشکل ہوتا ہے بھائی؟ سب سے پہلے اپنی دل اور زبان کو پاک کرو. زبان کو گندے بولوں سے بچا لو اور گندے لب و لہجے سے بچا لو, اور دل کو ہر قسم کے تکبر اور غرور سے اور گندگیوں سے پاک کر لو. اگر یہ دونوں چیزیں پاک ہو گئی تو اعمال ظاہرہ پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. پھر فرائض پہ کھڑا ہونا آسان ہو جائے. زبان گندی, دل گندا, پھر تو فرائض بھی پوری نہیں ہو, اس کے اندر بھی سستی ہونی لگے. ہر کام میں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ یہ آخرت کے لیے مفید ہے یا مضر. زبان کے بول سے پہلے, اپنے طرز عمل سے پہلے, اپنے معاملات سے پہلے, اپنے رویے سے پہلے یہ آخرت کے لحاظ سے مفید ہے یا مضر. سوچ لیا کرو تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا, سوچ لیا کرو اس کو کیا جائے. اگر مضر نہ ہو جائے اس طرح انشاءاللہ بہت جلدی گناہوں سے چھٹکارا ہو جائے گا اور زندگی پرہیزگاری پہ آ جائے گی. جب کام کریں تو سوچ لیں قیامت کے اس کے متعلق باز پرس نہ ہوگی, اور کام ایسے ہو گئے تو ان سے پھر توبہ کریں. ٹھیک ہے, تو پہلے سوچا کریں, تھوڑا سی فکر کر لیا کریں اور پھر عمل کیا کریں. تو اللہ کی ذات سے امید ہے زندگی میں کافی احتیاط شروع ہو جائے گی. کچھ سردی زیادہ نہیں ہوگی, شروع ہو گئی اچانک ہوا چل رہی. تو احتیاط یہی ہے کہ آدمی پہلے سوچے اور سوچ کے بعد عمل کرے. تو اللہ کی ذات سے امید انشاءاللہ کافی پرہیزگاری آتی چلی جائے گی. تمام اعمال کی کچھ نسب نامے ہیں, ان میں فرمایا کہ دعا کو بھی اصلاح حال میں بڑا دخل ہے. دعا کا بھی احوال درست ہونے میں بڑا دخل ہے. دعاؤں سے بھی بلائیں ٹلتی, دعاؤں سے بھی آفات ٹلتے, دعاؤں سے بھی مصیبتیں ٹلتی, دعاؤں سے بھی بیماریوں سے حفاظت ہوتی. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ, آنے والی آفات کا اور مصائب کا اور پریشانیوں کا راستہ روکو. کس کے ذریعے؟ دعاؤں کے ذریعے. دعا کا احوال کی درستگی میں بڑا دخل ہے. احوال کی درستگی میں دعا کا بڑا اثر ہے. حالات خراب ہیں, کاروباری خراب ہے, معاش کے خراب ہے, گھر کے حالات خراب ہیں, اولاد کے حالات خراب ہیں, صحت کے حالات, دعا حالت کی درستگی میں دعا کا بڑا دخل ہے. دعا کا بڑا دخل ہے. تو دعا بھی خاص عمل ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائے, ہم کہتے ہیں دعا کریں, کوئی اور بتائے وظیفہ نیا نیا نیا.
یہ تو پرانا ہو گیا، دعا تو سب کرتے، کوئی نیا وظیفہ۔ اب اسے کہہ دو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، ہاں، اور 201 مرتبہ 501 مرتبہ یوں کر لو، ادھر نہ دیکھنا ادھر نہ دیکھنا، کر لے گا؟ کوئی نیا بھی ہو، تھوڑا سا مشکل بھی ہو، تھوڑا سا مختلف بھی ہو، وہ کرے گا۔ اور اسے کہہ دو صلاۃ حاجت پڑھ لے، یہ تو سبھی پڑھتے، دعا کر لے، یہ سبھی کرتے۔ ہمارا نبی تو دعا کیا کرتے، ہمارے نبی تو حاجت کے نفل پڑھا کرتے، وظیفے نہیں کرتے۔ تو دعا کا اصلاح حال میں بڑا دخل ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کرو اپنی زندگی میں، مانگو، مانگتے رہو، اور انشاءاللہ اگر آپ نے دعا صحیح کر لی نا، صحیح دعا کر لی، یقین جانے حالت نہ بھی بدلی لیکن آپ کے دل میں سکون آ جائے گا، آپ کو اطمینان مل جائے گا۔ آپ پریشانی میں کسی کو فون کریں اور وہ صاحب اختیار ہو، ابھی صرف اس سے رابطہ ہی ہوگا، آپ کو دل میں سکون آیا تھا، لیکن اس نے بات کی نہیں نہ سنی، رابطے سے کام ہو جاتا ہے۔ تو دعا تو بادشاہوں کے بادشاہ سے رابطے کا نام ہے۔ جب اس بندے کا اس بادشاہ کے سے رابطہ ہو جائے گا، شہنشاہ سے رابطہ ہو جائے گا، تو رابطہ ہوتی ہی سکون آ جائے گا۔ دعا رابطے کی مضبوط شکل ہے، دعا کیا کرو، دعا کیا کرو۔ اولاد اور اموال کی محبت میں بڑھ کر خدا تعالیٰ سے غافل نہ ہونا۔ انسان یہ سمجھتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ہمارا مال ہے، ہم جہاں چاہیں اڑائیں، مگر یہ اس کی غلطی ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، چاہے وہ مال ہے چاہے وہ اولاد ہے، پہلا حق اللہ کا ہے، پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ مال بھی اللہ نے دیا، اولاد بھی اللہ نے دی، اس لیے مال کی خاطر اللہ کو ناراض کرنا، اولاد کی خاطر اللہ کو ناراض کرنا، جس نے دیا ہے بڑی نادانی۔ دیا کس نے؟ اولاد، اللہ نے دی۔ دیا کس نے؟ مال، اللہ نے دیا ہے۔ تو اس کا حق تو مال و دولت سے بھی اور اولاد سے بھی زیادہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مال آ جائے اور اللہ سے غافل ہو جائیں، اولاد آ جائے تو اللہ سے غافل ہو جائیں، ایسا نہیں۔ یہ تو اللہ کا ہے جس کا وہ محض امین ہے۔ اللہ نے امانتاً یہ چیز دی، اولاد بھی اور مال بھی امانتاً دیے۔ جہاں خدا تعالیٰ کی اجازت ہو صرف وہیں صرف کرے، اور جہاں ممانعت ہے وہاں اس پہ ہرگز اختیار نہ کرے، مال کو بھی اور اولاد کو بھی۔ آج لوگ مال کو بھی غلط خرچ کرتے ہیں، اولاد کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں۔ مال سے بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اولاد کو بھی اللہ کی نافرمانی پہ لے کے آتے ہیں، دونوں نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ اور یہ امانت میں بڑی خیانت ہے، یہ امانت میں بڑی خیانت ہے۔ مال کا استعمال بھی ایسا اللہ ناراض ہو جائے، اولاد کی پرورش بھی ایسا اللہ ناراض ہو جائے، بڑی خیانت کرتے ہیں، بڑی خیانت کرتے ہیں۔ ارے بھیا امانت ہے، تمہاری ذمہ داری تو یہ کہ اس امانت میں زیادتی نہ ہو جائے، خیانت نہ ہو، اس کا غلط تصرف نہ ہو، غلط استعمال نہ ہو، بڑی خیانت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں مال ہمارا جیسے مرضی خرچ کریں، اولاد ہماری ہم جیسے مرضی اس میں فیصلے کریں۔ اولاد میں جیسے مرضی فیصلے نہیں کرنے بھائی، یہ اللہ کی چیز ہے، اس میں وہاں وہ فیصلے کرنے جو اللہ کو پسند ہے، بڑا زیادتی کرتے ہیں۔ مال میں بھی زیادتی کرتے ہیں، اولاد میں بھی زیادتی کرتے ہیں۔ اور سچ کہہ رہا ہوں، جب دونوں میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں زندگی میں وبال بن جاتی ہیں، یہ دونوں چیزیں زندگی میں وبال بن جاتی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے مال میں کہ اللہ کا حکم اس میں کیا ہے، ایسے استعمال کریں۔ اولاد بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے،
اس کی پرورش میں اور ان کے حق میں جو آپ فیصلے کر رہے ہیں اس میں بھی یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. یا ارحم الراحمین ہم سب کی ظاہری باطنی اصلاح فرما. ہمارا ظاہر بھی اپنے پسند کا فرما، باطن بھی اپنی پسند کا فرما. ہماری خلوتیں تنہائیاں اے اللہ اپنے فضل سے سبھی کو اپنی رضا والا بنا. اپنے ساتھ بھی اے اللہ اپنی بندگی والا تعلق نصیب فرما. مخلوق کے ساتھ بھی اچھے اخلاق والا تعلق نصیب فرما. حقوق اللہ، حقوق العباد کی رعایت کی توفیق نصیب فرما. پورے دین پہ چلنا آسان فرما. بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے، برے لوگوں سے ہمیشہ محفوظ فرما. شر سے، شریروں سے، حسد سے، حاسدوں سے ہمیشہ محفوظ فرما. مولا کریم سب کی عمروں میں، زندگی میں، صحت میں، رزق میں برکت وسعت عطا فرما. اپنے فضل سے اپنے گھروں میں پورا دین زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. حیا والی، عفت والی، پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما. مولا ہماری آنکھوں میں حیا نصیب فرما. ہمارے گھروں میں پردہ عطا فرما. حیا والی زندگی پر اپنے بچوں کی تربیت عطا فرما. فتنوں سے محفوظ فرما. ہمیشہ حلال عطا فرما. ہماری اولادوں کو ہمیشہ حلال عطا فرما. ہمیشہ حرام سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین حرام کی نحوستوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم پوری امت کے حال پہ رحم فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.